السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اسلامیہ، آج میں اب حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ عنوان ہے: کیا اسلام میں عورت کی بدزبانی اور نافرمانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے عورت پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ عورت پر ہاتھ اٹھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ پہلے نمبر پر، شوہر کے اعزاء و اقرباء میں سے کسی کو بھی، سسر کو یا ساس کو، دیور کو، کسی کو بھی شریعت میں کسی کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اور عورت ذات پر ہاتھ اٹھانا اگر ماں ہے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ کافرہ ہو، فاسقہ ہو، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ عورت اگر بیٹی ہے تو بطور تنبیہ کے حدود شریعت میں رہ کر مارنا جائز ہے، اور عورت اگر بہن ہے، اگر ہم سے بڑی ہے تو مارنے کی اجازت نہیں، اگر چھوٹی ہے اور آپ کی زیر نگرانی، زیر تربیت ہے، زیر سرپرست ہے، تو بطور تنبیہ حدود شریعت میں رہ کر مارنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ خالہ، پھوپھی، مامی، چاچی، بھاوج، دادی، نانی، کسی پر بھی شریعت نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جو لوگ مذکورہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح کیا شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ بیوی کی پٹائی کرے؟ یاد رکھیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بیوی یہ غلطیاں کرے تو اسے سمجھانا چاہیے۔ آخری درجے کے اندر بیوی کی غلطی اور کوتاہی کی بنیاد پر شوہر اگر پٹائی کرنا چاہے تو اللہ نے اجازت دی ہے، نشان نہ ہو، ہڈی ٹوٹ نہ جائے۔ اردو کے اندر ضربن غیر مبرحین کی تعریف کی ہے، چپت لگانا، تماچا رسید کرنا۔ جس عورت کی نافرمانی حد سے کراس ہو جائے، نصیحت سے، محبت سے قابو میں نہیں آ رہی ہے، سخت مجبوری میں، شدید مجبوری میں، اللہ نے اجازت دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، منصوص ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے عورت پر ہاتھ اٹھانا؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، پولیس کو مجرم پہ کوڑا برسانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے؟ کیا گورنمنٹ اجازت نہیں ہے؟ کسی بڑے جرم کی بنیاد پر آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے، کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے؟ عورت اگر مجرم ہے، شوہر کو تنگ کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، زبان درازی کر رہی ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا قتل کر دو، پھانسی پر لٹکا دو، ہڈیاں پھسلیاں توڑ دو، بلکہ فرمایا اعتدال کے ساتھ، جانوروں کی طرح نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ پٹائی کی جائے۔ اتنی بھی اگر مرد کو اجازت نہ دی جائے تو وہ لٹھو ہے، جس کا کام ہے گھر کے اخراجات برداشت کرنا، گیس اور کرنٹ کی بل بھرنا، بازار سے ترکاری لانا، گوشت لانا، بچوں کے اسکول کی فیس دینا، اور سارا دن کما کر بیوی کو کھلانا۔ اور چلے گی کس کی گھر میں؟ بیوی کی چلے گی۔ جب اللہ نے ساری ذمہ داریاں مرد پر دے رکھی ہیں تو کچھ حقوق بھی زیادہ دے رکھے ہیں، اس میں عورت کا فائدہ ہے۔ اسلام عورت کی حکومت کا قائل نہیں ہے۔ اپنی فرما برداری کروانے کے لیے بوقت ضرورت مارنے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ ہاں، اگر شوہر خراب ہے، بدذات ہیں، بری عادتیں ہیں، تو عورت کو چاہیے شوہر بدل ڈالے، خلا طلب کرے۔
عورت کو بالکل اجازت نہیں ہے مارنے کی، صبر کرو، اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو خلا طلب کرو، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس طرح لوگ دنیاوی حکومتوں کے بنائے ہوئے قانون کا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، جس طرح تبصرے کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے اس قانون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کان کھول کر سن لیں، قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، بے دینی کی علامت ہے۔ ایک مشہور و معروف مولانا صاحب کا بیان چل پڑا ہے، جس میں انہوں نے کہا عورت پر ہاتھ اٹھانا ظلم ہے، عورت بھی کوئی ذات ہے جس پر ہاتھ اٹھایا جائے، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں کہی۔ ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھا، جبکہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس بیان کے اندر ان سے غلطی ہوئی۔ دنیا میں ایسی با اخلاق، پابند شرع، حسن اخلاق کی پیکر، مطیع و فرما بردار، خوب سیرت، صبر و شکر کی مالک خواتین ہیں، تو دوسری طرف بد اخلاق، بد کردار، بد مزاج، زبان دراز، نافرمان، لا حاصل بکواس کرنے والی، شوہر کے سامنے منہ پھاڑ کر ٹرٹر کرنے والی عورتیں بھی ہیں، جن پر اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ پہلی قسم کی عورتیں جن کے اندر بہت ساری اچھی خوبیاں ہیں، خیر و متاع دنیا ہے، دنیا کی سب سے بہترین نفع اٹھانے والی چیز، جن کو مل جائے وہ خوش نصیب ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانا ظلم ہے، بے رحمی ہے۔ دوسری قسم کی عورت جس میں نافرمانی، بد اخلاقیاں، بد کردار ہیں، بد مزاج ہیں، دوسری قسم کی عورت پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ اور مولانا صاحب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک بات کہی، فرمایا کریم شوہر پر بیوی غالب ہوتی ہے اور کمینہ شوہر بیوی پر غالب ہوتا ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میں شریف بن کر زندگی گزاروں، میں چاہتا ہوں مغلوب کریم بنوں نہ کہ غالب کمینہ۔ اس طرح کی ملتی جلتی بعض روایتیں چل پڑی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ مضمون کہ کریم شوہر اپنی بیوی سے مغلوب ہو کر دب کر رہتا ہے اور کمینہ شوہر اس پر خود غالب رہتا ہے، یہ بات کسی بھی مستند صحیح یا ضعیف روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ من گھڑت روایت سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس کی نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا اور اس کو پھیلانا درست نہیں ہے۔ بہت ہی بری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی نسبت کی جائے۔ بہت سخت وعید آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی باتوں کو میری جانب نسبت کرے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ غلط اور من گھڑت روایت کسی مشہور عالم دین کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جاتی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ شریعت مطہرہ نے انسان کی بہتری کے لیے، اخروی نجات و کامیابی کے لیے کئی ایک مواقع میں مارنے کی اجازت دی ہے، جیسے فتاوی ہندیہ میں ہے، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے نماز کی تلقین کرے اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارے۔ یہی حکم روزے کا بھی ہے کہ 7 سال کی عمر میں بیٹے کو روزے کی تلقین کرے اور 10 سال کی عمر میں روزہ نہ رکھنے پر مارے۔ الرجال قوامون علی النساء والی آیت میں اللہ نے فرمایا عورت اگر نافرمان ہو جائے نصیحت کرو، بستر الگ کرو۔ باغیرت عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اس سے بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے تو مارو، وضربوہن، یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر امر اباحت کے لیے ہے، اختیار دیا ہے، مارنا چاہے تو مار سکتے ہیں۔ اور پھر مارنے میں تفصیلات ہیں، قرآن اور شریعت پر عمل کرنے والوں کی نگاہ میں مارنے کی تفصیلات و احکامات پسندیدہ ہیں، اور جن لوگوں نے یورپ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، بعض حکومتوں کے نزدیک مارنا قانوناً جرم ہے۔ باپ اگر اولاد پر ہاتھ اٹھا دے، پٹائی کر دے اور اولاد جا کر کمپلینٹ درج کر دے تو باپ کو جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ بچوں پر ٹیچر ہاتھ اٹھائے، کیس درج ہو جائے، استاد شاگرد کو مار نہیں سکتا۔ یہ مودی حکومت کا قانون ہے۔ ہمیں مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہے، مودی کی رعایا بن کر نہیں۔ اللہ رب العزت کے قانون کو
اپنی آنکھوں سے لگائے۔ یہ جتنے بھی حکومتیں قانون بنا رہی ہیں، وہ قانون اگر شریعت کے خلاف ہیں تو اس کی کھل کر مخالفت کریں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کچھ لوگ جب ان کے سامنے ہماری قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ آج کل بہت سارے پڑھے لکھے دیندار لوگ بھی قرآنی آیات کو جب ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔